بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستو، آپ سب کو پیارا سا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے گھر میں بلیاں نہیں ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے گھر میں بلی لا لیں گے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلیوں کے بارے میں ایک حیران کرنے والی سچائی جانتے تھے۔ اسی سچائی کو ہم آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی بلیوں کے عجیب و غریب طریقے سے عمل کے بارے میں سوچا ہے کہ بلیوں میں بلا کی مہارت ہوتی ہے؟ یہ بہت عقل مند بھی ہوتی ہے اور ان کا ایک ایسا راز بھی چھپا ہے جسے سننے کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلے دوستو، اس ویڈیو میں ہم بلی کے بارے میں کئی گہرے راز جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ بلیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کیوں پیدا کیا گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ دوستو، ایک اسٹڈی کے مطابق بلیوں میں ایک خاص طاقت ہوتی ہے جو کسی اور جانور میں نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بلیوں کے بارے میں وہ باتیں جو ہمیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں اتنی دلچسپ ہے کہ سائنسدان ان باتوں کے بنا پر بلیوں میں نہیں ہیں اور حیرت انگیز خصوصیت کو ڈھونڈ پائے ہیں۔ گھر میں بلیاں رکھنے یا پالنے سے کسی قسم کی نحوست یا افلاسی نہیں ہوتی ہے، اس کو پالنے کی بھی اجازت ہے۔ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں صحابہ اکرام کے گھروں میں بلیاں آتی تھیں، اور کئی حدیثوں کے ثابت ہے کہ بلیاں پالنا سنت ہے۔ دوستو، آج کے دور میں سامنے آنے والی یہ باتیں آج سے 14 سال پہلے ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اور جنہیں آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 2 جانوروں کو اللہ اپنے پیدا فرمایا ہے، ایک سانپ اور دوسری بلی۔ بلی میں اللہ پاک نے کچھ حیران کرنے والی خصوصیت رکھی ہے جن کی وجہ سے انسان اس سے بہت سارے اپائے حاصل کر سکتا ہے۔ چاہے نصیحت بار سے گھر میں بلی پالنے کا ایک بڑا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ یہ ہے کہ بلیوں کو انسانی لمس بے حد پسند ہوتی ہے، اور انسانوں کو بھی بلیوں پر ہاتھ پھیرنا بہت پسند ہوتا ہے۔ جانکاری کے مطابق بلی کے لمس میں اللہ پاک نے ڈپریشن کا علاج رکھا ہے۔ اس کے بارے میں خاص قسم کے بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم کے ڈپریشن کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بلیوں کے بارے میں سب سے حیرت انگیز بات کا ذکر اب ہم آگے کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، کئی تاریخ کی کتابوں میں ایک بلی کا ذکر آتا ہے جس کا نام معجزہ تھا۔ کئی مسلمان اسکالرز کے مطابق معجزہ حضرت محض ایک طرفہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسندیدہ بلی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک بلی آ گئی جو کہ حاملہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے لشکر کا رخ دوسرے راستے پر موڑ لیا تاکہ اس بلی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے مطابق 5 سال اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوں پر ظلم پرست کرنے اور انہیں قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پر دوستو، ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں پر جا رہے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ گرمی کی شدت سے ایک بلی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور انہوں نے اسے اٹھا کر گرمی سے بچانے کے لیے اپنے آستین پر چھپا لیا کہ انہوں نے پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے ایسا کیا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت کو اسی لیے جہنم سے بچا لیا جائے گا کیونکہ اس نے ایک پیاری سی بلی کو پانی پلایا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک انسان کو بلی کی وجہ سے آزاد ہوا تھا کیونکہ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہی مر گئی، پھر اسے بلی کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں گیا۔ جب اس نے اس بلی کو قید میں رکھا تو نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی، اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے وغیرہ کو کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ انسان جہنم میں گیا۔ پیارے دوستو، ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔
اس عورت نے کھانا وہیں رکھ دیا تو ایک بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے وہ کھانا کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلیت اور نجس نہیں بلکہ وہ تم پر آنے والے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بلی کا منہ تمام حیوان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں ہمیشہ خود کو صاف ستھرا رکھتی ہے۔ یہ زیادہ تر خود کو صاف پانی سے گیلا کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہے۔ اسلام میں بلیوں کی بہت اہمیت بیان ہوئی ہے، لیکن صرف اسلام ہی نہیں بلکہ پرانے دور میں مصر میں بھی بلیوں کو بہت اہمیت حاصل تھی، یہاں تک کہ اس دور میں کسی بلی کو تکلیف دینا یا قتل کرنا ایک انسان کے قتل کرنے کی برابر تھا، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ ماننا تھا کہ بلیاں ایک انسان سے زیادہ رتبے والی مخلوق ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں کوئی بلی مر جاتی تو اسے بھی پھر واہنوں کی طرح رخ دود کیا جاتا، یعنی اس کی ممی بنا دی جاتی تھی۔ پہلے دوستو، اسلام میں تمام جانوروں پر اچھا سلوک دینے پر زور دیا جاتا تھا، لیکن بلی کی اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے کہ بلیوں میں اللہ نے ایک خاص طاقت پوشیک رکھی ہے۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے بدن کی شدید تکلیف ہوئی اور وہ صحیح طور پر کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے۔ تکلیف اتنی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھنے میں بھی پریشانی ہوتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بلی کے بچے کی جان بچائی۔ جب کچھ وحشی درندے اس بلی کو مارنے کی کوشش میں تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ وہ بلی کا بچہ ان کے پاس تھا اور کچھ دنوں میں ان کے جسم کا پورا درد غائب ہو گیا، اور پھر ایک دن اس بلی کی ماں اس بلی کے بچے کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد ان کو درد نہیں ہوا۔ آپ نے یہ واقعہ فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر، تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے پاس ایک بھی کسی کو بھیجے گا جس کی وجہ سے آپ کے جسم کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دوستو، جن لوگوں نے گھر میں بلیاں پال رکھی ہے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ بلیاں کبھی کبھی نیند میں ایک عجیب آواز نکالتی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس آواز کی فریکوینسی 20 سے 140 تک ہوتی ہے، اور بلیوں کی آوازوں کی یہ فریکوینسی ایک انسان صحت کے لیے نہایت ہی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آج کی ٹیکنالوجی کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں کو بلی کے جسم میں موجود انرجی اور طاقت کا علم نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کے لوگ بلیوں کی ان خوشیوں سے واقف تھے اور یہی آواز تھی کہ وہ لوگ بلیوں کو خود سے دور نہیں رکھتے تھے۔ فرانس میں کی گئی ایک ریسرچ کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بلی کی آواز انسان کے جسم میں تھکاوٹ اور سستی کو دور کرتی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بلی کے قریب رہنے سے جسم کے زخم اپنی انفیکشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اور وہ زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بلیوں کی ان حیرت انگیز آوازوں کی فریکوینسی سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے مدینہ شریف کی بلی کا ایک واقعہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلی پالنے کا بہت شوق تھا۔ ان کے پاس ہر طرح کی بلیاں تھیں، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ہمیں بلیوں پالنے کے ساتھ ساتھ یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کے کھانے پینے میں کوئی کمی نہ رہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں مدینہ کی بلی کا ایک واقعہ۔ انڈیا میں امرتسر شہر کے ایک شخص حاجی اسماعیل بتاتے ہیں کہ جب میں عمرہ کے لیے گیا، میں مدینہ کے ایک ہوٹل میں رہنے کے لیے رکا۔ کھانا کھانے جاتا تو وہاں ایک بلی آ کر بیٹھ جاتی۔ میں اس سے محبت کرتا، کھانا پہلے اسے کھلاتا پھر خود کھاتا، اسے روز کھانا دے دیا کرتا۔ بلی مجھے اچھے سے جاننے لگی تھی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں مدینہ کی اس بلی کو اپنے ساتھ انڈیا لے جاؤں۔ یہ حضور کی نشانی ہے، اس شہر کی نشانی ہے۔ اس دن سے اس بلی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانا پینا چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ میں نے کھانا کھا کر ادھر مسجد نبوی میں اذان ہوئی اور میں نماز کے لیے چلا گیا۔ پھر میں نے نماز پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول جالیہ کے سامنے سلام پہ کتنے کا نام پڑھا،
میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں سے لٹی پڑی تھی۔ میں جب بھی نماز پڑھنے آتا، بلی اسی جگہ پر جالیوں سے چپکی ہوئی پائی رہتی تھی۔ اس طرح سے مسجد نبوی میں میری آخری رات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ وہ میرے خواب میں آئے اور کہا کہ اسماعیل، تم اپنے وطن جا سکتے ہو، لیکن یہ مدینے کی بلی کو نہیں لے جا سکتے ہو۔ میں نے خواب میں اس کا مطلب دیکھا کہ میرے آقا، یہ بات میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں یہ بلی لے جاؤں گا، لیکن آپ کو یہ بات کہتے معلوم ہوا۔ فرمایا 3 دنوں سے وہ بلی میرے روضے آئے کے قریب آ کر جلیا سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی، رو رو کر کہ مدینے والے، مجھے مدینے میں بھوکا رہنا پسند ہے، لیکن مدینے کی جدائی گوارا نہیں، میں مدینے کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ناظرین، اگر آپ سب کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔